میرے چینل کی پہلی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ٹم ہارٹن نے پاکستان کے اندر انٹری ماری ہے اور عوام نے اس کا پرجوش استقبال کیا ہے۔ جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، بینک کرپسی کا اندیشہ ہے اور ایل سی بند ہے، امپورٹ بند ہے، ہر چیز ایسے مشکل حالات کے اندر جہاں پہ مہنگائی اتنی ہوتی گئی ہے اور پیٹرول کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، اس سچویشن کے اندر ٹم ہارٹن نے اپنی اوپننگ کے اوپر ایک زبردست قسم کی ریونیو کلیکشن کی ہے، اور اس چیز کا اعتراف جو ہے وہ ٹم ہارٹن والوں نے خود کیا ہے کہ انٹرنیشنل اوپننگ کے اندر پہلے دن یہ سب سے زیادہ ہائیسٹ سیل ہوئی ہے لاہور کی شہر کے اندر فیز 6 کے اندر، جہاں پہ عوام کا ایک جم غفیر اس کافی کو انجوائے کرنے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ فیبرری کے مہینے میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جاتی ہوئی سردی کو الوداع کہتے ہیں، نتھیا گلی جا کے، مری میں جا کے، ایوبیہ میں جا کے، انہوں نے اس بار اس طرف جانا نہیں گوارا کیا، انہوں نے ٹم ہارٹن کی طرف آنا ٹھیک سمجھا۔ خیر، اب میں آپ کو ذرا سا بتاتا ہوں کہ ٹم ہارٹن کی ہسٹری کیا تھی۔ ٹم ہارٹن کی تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ٹم ہارٹن جو تھے، ٹم ہارٹن بذات خود ایک بندہ تھا جو کہ کینیڈین آئس ہاکی کا پلیئر تھا۔ 1964 کے اندر یہ اخذ ہم کر سکتے ہیں کہ 1964 کے اندر ایک چائے کے ڈھابے کے اوپر ٹم ہارٹن اور ان کا دوست جم شراڈ بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹم ہارٹن نے کہا کہ جانی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور جم نے آگے سے ٹم کو کہا کہ جانی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی کیوں نہ کچھ ایسا کریں۔ تو انہوں نے پھر نیش دیکھی ہوگی کہ کافی کی نیش ہے، اور اس نیش کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی اور کام شروع کر دیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ٹم ہارٹن نے سب سے پہلے کافی بیچنا نہیں شروع کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے برگرز بیچنا شروع کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپریشنز کو ایکسپینڈ کیا اور وہ پھر کافی اور ڈونرز کی طرف آئے۔ خیر، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جم شراڈ جو تھے وہ ٹم ہارٹن سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر 1967 کے اندر 1967 کے اندر ٹم ہارٹن کو ملتے ہیں ایک خاندانی انویسٹر کا نام تھا ران جوائس۔ جیسے ران جوائس کو میں خاندانی انویسٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی 1974 کے اندر ٹم ہارٹن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جوائس صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل بھی اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے کہ ٹم ہارٹن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب نام کو بدل دیا جائے۔ یہاں پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اب ٹم ہارٹن کی اتنی زیادہ برانڈنگ ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ ٹم ہارٹن ایک برانڈ مشہور ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے بھی شاید انہوں نے نام نہ بدلا ہو۔ خیر، یہ اتنا ایکسپینڈ کر گیا تھا کینیڈا کے اندر، یو ایس کے اندر، کہ کینیڈا کے اندر میک ڈونلڈ سے زیادہ سیلز فرینچائز کی ٹم ہارٹن کی ہو رہی تھی۔ ٹم ہارٹن اتنا کافی کا مشہور برانڈ بن چکا ہوا تھا کہ اس کی جو انڈسٹری تھی کینیڈا کی، جو کہ فوڈ انڈسٹری تھی، اس کا 22.6% ریونیو جو تھا وہ ٹم ہارٹن کی طرف جایا کرتا تھا باقیوں کے مقابلے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ران جوائس نے، جو کہ بعد میں ایک اتنا زبردست انہوں نے کام کیا، انہوں نے 1974 تک اس کو ایک ملٹی بلین ڈالر برانڈ بنا دیا ہوا تھا، جس کی ویلیویشن ملٹی بلین ڈالر ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کا مثال ایک یہ بھی ملتا ہی ہے کہ 1991 تک 500 فرینچائزز ود ان کینیڈا کھل گئی ہوئی تھیں ٹم ہارٹن کی۔ انہوں نے اتنے زبردست ایکسپینڈ کیا، اتنے زبردست طریقے سے ایکسپینڈ کیا اپنے آپریشنز کو، اپنی ساری ہر چیز کو، کہ وہ 1991 تک 500 فرینچائزز ود ان کینیڈا کھول چکے ہوئے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 2014 کے اندر برگر کنگ کا مرجر ہوتا ہے ٹم ہارٹن کے ساتھ، اور وہ بھی 11 بلین ڈالر کا۔ یہ مرجر جو تھا یہ 11 بلین ڈالرز کا تھا۔ اس سے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملٹی نیشنل برانڈ ہے اور یہ کتنا بڑا برانڈ ہے اور اس کی ویلیویشن کیا ہے۔ خیر، 2022 کے اندر انہوں نے انڈیا کے اندر انٹری ماری تھی، اور 2023 کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر انٹری ماری ہے، اور سب سے پہلے وہ لاہور شہر کے اندر آئے ہیں جہاں پہ انہیں ٹھیک ٹھاک رسپانس دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ عوام نے کول بننا تھا اور انہوں نے یہی ٹھیک سمجھا کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ کول بنے بغیر نہیں رہ سکتے، انہوں نے جانا چاہا ٹم ہارٹن۔ اب دیکھتے ہیں اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد، ان بڑے شہروں میں جب یہ کھلے گا تو کیا عوام کا رسپانس آتا ہے، وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی رسپانس آئے گا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔